مصیبتیں اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں. بہت سخت ضرورت ہے ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں. اللہ نے ایک منحوس اور دیوس شخص ہم پہ مسلط کر دیا ہے. اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کی خیر خواہی کر رہا ہے تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. جا کے رات کو 2 بجے اٹھ کے خواب میں اٹھا اور اس نے 8 روپے تیل پھر بڑھا دیا. اس قوم کے خون کتنا چوسو گے، کتنا رسوا کرو گے. اگر پہلوں نے لوٹا تھا ہم مان لیتے ہیں، تم نے 3 سالوں میں کیا کیا ہے سوائے دکھ کے اس قوم کو کیا دیا ہے. اور بہت بے شرم لوگ ہیں جو آج تک اس کی حمایت میں اپنی زبانیں کھول رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ہمیں اچھے حاکم عطا فرما دے. اے اللہ ایسے خبیث سے ہماری جان چھڑا دے. جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی وزیر اعظم کو بد دعا دے رہا ہے. عام آدمی، ملک کی عوام، اندرونی اور بیرونی دنیا کے لوگ بھی موجودہ حکومت کو، وزیر اعظم کو ہاتھ اٹھا کے بد دعا دے رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ ناراض ہے، اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے ان کے اپنے پارٹی کے اپنے ورکر، نمائندے، ان کے جو الیکٹیبلز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. اتحادی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. مثلا کون ہے عمران خان سے اس وقت جو ہے وہ خوش ہے؟ ماں سوائے ان کی وہ کابینہ جو نااہل ترین ہے، جنہیں پتہ ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے تو ان کو کوئی وزیر کیا کونسلر بھی نہیں بنائے گا. اس قسم کے تو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، پہلی ایٹمی قوت آپ کے اسلامی اور 5ویں ایٹمی قوت دنیا کی 7 ایٹمی قوتوں میں سے، اس کو یہ چلا رہے ہیں. بتائیں، اور جلا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں ملک کہاں کھڑا ہے. اب تو مسجدوں سے مثلا اذانیں دی جا رہی ہیں، مسجدوں سے اعلان کیا جا رہا ہے، حکومت انہیں گرفتار بھی کر رہی ہے ایسے لوگوں کو. اب تو عالم خطبے میں موجودہ حکومت سے چھٹکارے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اس عوام پر ایک عذاب ہے. بہت دکھ دیا ہے 3 سال میں عوام کو اس حکومت نے، اور نااہل ترین حکومت ہے. خدا سے خطبے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ وزیر اعظم سے اور موجودہ حکومت سے پاکستان کو چھٹکارا دے. یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے. آپ کہیں تو صحیح، کئی ویڈیو میں لگا دوں اور لگا بھی چکا ہوں، اور آپ دیکھتے بھی رہیں. اور روڈوں پہ جائیں، ہر جگہ ماں سوائے وہ لوگ عمران خان کے جو ان کے اپنے ورکر ہیں وہ بھی اب منہ چھپا رہے ہیں. ان کے ایم این ایز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے نا، جب ان کے ایم این ایز سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے سینئر لیڈر سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، لیکن سامنے بول نہیں سکتے بیچارے. تو گویا وہی لوگ جو ایک تعداد ہے جن کے بارے میں خطبے میں خود آپ کے عالم صاحب نے کہا کہ شرم آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو اب بھی موجودہ وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے حق میں بولتے ہیں. تو واقعی شرم کا مقام ہے، لیکن وہ بولیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ ڈالر 176 آج ہو چکا ہے. 175 اور 76 کیا، اگر ڈالر 375 بھی ہوگا تو عمران خان. کوئی کہتا ہے کہ اگر غریب خودکشی کر رہے ہیں کریں، لیکن عمران خان. کوئی کہتا ہے کہ جناب پیٹرول کی پرائز جو ہے وہ 145-47 سے کیا 345 ہو جائے تب بھی ہم عمران. تو ایسے لوگوں کا کچھ نہیں. یہ تو ان کو کیا کہا جائے، ان کو غلام کہا جائے گا. یہ غلامی ذہن کے، شخصیت پرستی کا یہ حال ہے کہ ایک شخص کی بنیاد پر پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، عوام تباہ ہو رہے ہیں، خود ان کے اپنے لوگ اور بچے تباہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں عمران خان. یہ ان کا حق ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں 3-4 بڑے اہم فیصلے ہیں، بڑی اہم نااہلی ہے. دیکھیں، افسوس بھی ہوتا ہے ہمیں، اپنی عدالتوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے، الیکشن
کمیشن پہ بھی افسوس ہوتا ہے. میں اب ایک کیس آپ کے سامنے لاتا ہوں اور وہ ہے قاسم سوری صاحب. قاسم سوری صاحب اس وقت ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ جو بہت ہی اہم جگہ ہے اس کے وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. آج بھی وہ بڑے ڈٹائی سے ایز اے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہے اسمبلی چلاتے ہیں. حالانکہ بلوچستان میں کوئٹہ 2 سے 265 2018 جو حلقہ 265 تھا ان سے ان کی جو ہے وہ دھاندلی پکڑی گئی. اور پھر الیکشن ٹریبونل نے جس کے ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ آپ کے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے جن کی سربراہی میں ایک ٹریبونل نے فیصلہ دیا اور ان کے 52,000 ووٹ جو ہیں قاسم سوری صاحب کے نادرہ اس کو ویریفائی نہیں کر سکا. اور پتہ یہ چلا ہے کہ ان میں کئی ہزار ووٹ پاؤں کے انگوٹھے سے جو ہے وہ کیے گئے تھے. اب آپ سوچیے اتنا بڑی دھاندلی اور جس کو ایک دن میں نہیں 2 دن میں نہیں 14 ماہ انتظار کرنے کے بعد ٹریبونل نے پوری طرح تفتیش کر کے اس الیکشن کو آپ کے قلعدم قرار دے دیا. لیکن افسوس کہ وہ شخص جتنے اتنی بڑی دھاندلی کی پارلیمنٹ کا آج بھی حصہ ہے, آج بھی ڈپٹی اسپیکر ہے, جسٹ بیکاز کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. اور اگر اسٹے آرڈر دیا ہے تو آپ انہوں نے 14 مہینے میں فیصلہ کر دیا تھا. آپ بھی چلیں, آپ تو بڑی عدالت ہیں, آپ تو اتنا ٹائم نہیں لیں گے, 6 مہینے میں فیصلہ کر دیں, 1 سال میں کر دیں. ستمبر 2019 اور آج ہے نومبر 2021. اب خود اندازہ لگا لیں کتنے دن ہو چکے ہیں یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے قاسم سوری چھپے ہوئے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی عدالت نے اسٹے نہیں دیا ہے, یہ سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ستمبر 2019 سے اس کو اسٹے دے کے اور اسٹے پہ رکھا ہوا ہے اور یہ چل رہے ہیں. حالانکہ اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے میرٹ پہ. اگر یہ ان کے اوپر ٹریبونل نے غلط چارج کیا ہے, غلط الزام لگا ہے, غلط فیصلہ دیا ہے تو ختم کر دیں. اور اگر یہ فیصلہ صحیح ہے تو پھر ایسے شخص کو جو 52,000 ووٹ چوری کر رہا ہے اور ٹریبونل میں ثابت ہو گیا اور خود نادرہ ان کی اپنی حکومت کے نادرہ نے یہ اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں, تو اس پر سپریم کورٹ کو فیصلہ تو دینا چاہیے, نہیں دیا. اب فیصل واڈا کو دیکھ لیں. فیصل واڈا صاحب کا 1.5 سال سے کیس دوہری شہریت کا پینڈنگ پہ پینڈنگ. جی بلائیں, جی آپ فیصلہ آپ اپنی وضاحت کریں, آپ ڈاکومنٹس دیں, آپ پروف کریں کہ یہ غلط ہے. بھائی کتنی دیر, 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پھر یہ بھاگتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کہ جناب اسٹے دیا جائے, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ بھئی کس بات کا اسٹے, جائیے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں آپ MNA سے سینیٹر کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ کیس اس طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر آپ سے جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ فائنل آپ دیں, فیصل واڈا کا کیس 2000% کلیئر, کرسٹل کلیئر ہے کہ انہوں نے دوہری شہریت چھپائی ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت اور پروف ہے تو اتنے مہینوں میں, یہ تو سال سے زیادہ ہو چکا ہے, وہ اب تک دے نہیں چکے ہوتے. جو الیکشن کمیشن کہتی ہے جی آپ ڈاکومنٹ شو کریں, آپ پروف کریں, ان کے پاس پروف ہے ہی نہیں. کیا اتنی سی چیز الیکشن کمیشن کو سمجھ میں نہیں آتی کہ 1.5 سال ہوگا ان کو اور وہ شخص بھاگے گا اور اب بھی چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, اب بھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کہ جناب اس سے بچائیے الیکشن کمیشن سے. تو کہا انہوں نے کہ بھائی ڈرتے کیوں ہیں الیکشن کمیشن سے, آپ فیس کریں. اگر آپ غلط نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن کو فیس کریں, وہاں ثبوت دے دیں اور وہاں الیکشن کمیشن آپ کو بری کر دے گا, ختم کر دے گا, وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا. لیکن آپ کے پاس وہ پروف نہیں ہے اور آپ حتمی طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں, جتنا میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے, 2000% کرسٹل کلیئر کیس ہے کہ آپ کی نااہلی بنتی ہے اور نااہلی آپ کی تاحیات ہوگی. یہ پاکستان کی سیاست سے آپ کا خاتمہ ہوگا آپ جیسے لوگوں کا, کیونکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں اس طریقے سے جھوٹ بول کر غلط ایفیڈیوٹ دے کر جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں. اور پھر جو دھاندلی کی آپ نے جس طرح آپ جیتے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے, لیکن یہاں آپ پھنس گئے. اب آپ ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں.
کبھی بوٹ کو آپ رکھ لیتے ہیں آپ کے پروگرام کے دوران اور تضحیق کرتے ہیں اہم ترین ادارے کی اور سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی نہ کوئی بچائے گا. کب تک؟ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ فیصل واڈا کیس کا فیصلہ آئے گا اور جو اہم ترین آئینی ماہرین اور قمر دلشاد جیسے لوگ جو کہ الیکشن کمیشن کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تاحیات نااہلی بنتی ہے اور ان کو تاحیات نااہلی ملے گی. ایک اور تاحیات نااہلی کا کیس اعظم سواتی صاحب کی صورت میں الیکشن کمیشن میں آ چکا ہے. وہ اعظم سواتی جنہوں نے میڈیا میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کی دھجیاں بکھیر دی، جنہوں نے سنگین الزامات لگائے، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا، جنہوں نے الیکشن کمیشن کو جلانے کی بات کی، وہی اعظم سواتی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے الیکشن کمیشن سے اپنی دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں. اب بھیک مانگ رہے ہیں کہ جناب علی مجھے مہلت دی جائے میں جواب. ابھی کتنی مہلت دے الیکشن کمیشن؟ ذرا سوچیے. مثلا آپ کے پاس پروف ہوگا تبھی تو بولا ہوگا. آپ وزیر ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، کوئی عام اینالسٹ تو نہیں ہے، کوئی عام اینکر تو نہیں ہے، کوئی عام پارٹی پرسن تو نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں. لیکن بہرحال آپ کے لیڈر بھی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے بولا تو کیا کیا، لیکن بہرحال پکڑے گئے. اب آپ کو شوکاز ایشو ہو چکا ہے. چارج شیٹ اب ہونی ہے آپ کی، جتنا بھی چھپ لیں. اور یہ جو آپ لے کے آئے کیا کہتے ہیں سینیٹر کی فوج اور مشیروں کی فوج اور وزیروں کی فوج کہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالا جائے. وزیر اعظم نے آرڈر دیا کہ اعظم سواتی کے ساتھ الیکشن کمیشن میں سارے وزیر جائیں اور ایم این اے اور سینیٹر جائیں. کیوں بھائی؟ وہاں کوئی فوج کھڑی ہے گولی مارنے کے لیے؟ وہاں الیکشن کمیشن میں لوگ کیا گن لے کے کھڑے ہیں، لاٹھی لے کے کھڑے ہیں جو آپ فوج لے کے آئے ہیں؟ ارے بھیا آپ اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ تو آپ کے ثبوت ہیں، وہ ڈاکومنٹس ہے جو آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے اللہ اعلان کہا کہ جناب یہ کرپٹ ہے، انہوں نے پیسہ کھایا ہے اور کرپشن کے آپ نے سنگین الزامات لگائے جس کی بنیاد پہ آپ نے اس اہم ترین ادارے کو جو انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، اس کو جلانے کی بات کی. آپ پر تو کیس بننا چاہیے اس کے بعد کہ ملک کے ایک اہم ترین جلانے کے کیس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بہرحال ابھی تو آپ کو چارج شیٹ کے لیے کہا گیا ہے، آپ نے دباؤ کے تحت الیکشن کمیشن پہ یہ سارے وزیر مشیر سینیٹرز کو لے کر آئے اور دباؤ ڈال کے آپ نے مزید بھیک مانگی کہ مجھے اور ٹائم دے دیں. میں بھیک نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب جو آپ بڑے بڑے نعرے بول رہے تھے آپ تو بھیک مانگ رہے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں مجھے ٹائم دیجیے. چلیں جی، انہوں نے دے دیا آخری ٹائم آپ کو. اب آپ لے کر آئیے ڈاکومنٹس، اب آپ ڈاکومنٹس لے کر آئیے اور ثابت کیجئے کہ جو الزامات آپ نے لگایا تھا. اعظم سواتی بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے، اسی وقت کہتا ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ثابت کیجئے، ورنہ بقول آئینی ماہرین کے اس کیس میں بھی تاحیات نااہلی اعظم سواتی کی ہے. سیاست سے انصاف کا بھی مکمل خاتمہ ہونے والا ہے. اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ دینا ہے. اور اب امید کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن فیصل واڈا کا بھی اور یہ والا جو فیصلہ ہے اعظم سواتی کا بھی اور قاسم سوری کے حوالے سے تو اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے کہ چاہیے کہ جو نمائندے خود ٹریبونل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو رجوع کیا جائے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹے نہ دے بلکہ اس کا فیصلہ کر دے. قاسم سوری بے قصور ہے تو انہیں بٹھا دو واپس، لیکن اسٹے پہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی 2 سال گزار گیا ہے، مزید اور گزارے گا. تو اس سے کس کی بدنامی ہو رہی ہے، کس کی تضحیق ہو رہی ہے؟ اس اہم ترین ادارے کی جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں اور جس کا بڑا ریگارڈ ہے ہمارے سامنے. لیکن عمل چند ججز ایسے کنڈکٹ کرتے ہیں کہ خود اس ادارے کے لیے توہین کا باعث ہوتا ہے. آئیے جناب، فواد چودھری صاحب بھی اس لائن پہ ہیں، کیا ان کا ہوتا ہے. اور تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کا ایک بہت اہم کیس ہے جو اب فائنل ہونے کی طرف ہے اور وہ بھی کرسٹل کلیئر ہے. اور
2000% کرسٹل کلیئر ہے. اس میں عمران خان، اسد قیصر، عارف الوی، عامر کیانی، فیصل، ان کے علاوہ اور بہت ان کے اہم ترین لوگوں کا نام ہے. کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں، اللیگل منی کو ادھر سے ادھر کرنے میں، پیسے کو لوٹنے میں، چوری کرنے میں، ڈاکہ مارنے میں بہت بڑا الزام ہے. اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. دوسری طرف ایک اور چیز دیکھیں، میں ہلکا سا وہ بتا دوں کہ دیکھیے مریم نواز ایک خاتون ہو کر اور جن پر سنگین الزامات لگا کر ان کو سزا بھی دی گئی، جس طرح بھی دی گئی، انہوں نے قانون اور آئین کے تحت ضمانت پہ گئی اور ضمانت ملی. اب وہ لڑ رہی ہیں عدالت میں کیس کہ جی اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے یا ضمانت کے پیچھے چھپ نہیں رہی. شہباز شریف بھی نیب میں جا رہے ہیں، کیسز کو فیس کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کیس کو. وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے، عدالتوں کے پیچھے نہیں چھپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئیے فیصلہ کر دیجئے، اگر میں مجرم ثابت ہوتا ہوں تو سزا دیجئے. ایک خاتون جس کے اوپر سزا ہوئی ہے وہ قانون کے تحت ضمانت لے کر آپ کے عدالت میں گئی ہے اور عدالت سے کہہ رہی ہے کہ نیب کہہ رہا ہے کہ کیس ڈیلے کرو. پہلے تو کہنے لگا 1 مہینے کے اندر کیس کریں، جب لڑنے کے اوپر آئے تو کہتا ہے کیس ڈیلے کرو اور ڈیلے کرو. اور ادھر وہ خاتون کہہ رہی ہیں عدالت سے کہ میرے کیس کو فائنل کیجئے، یہ لیجئے اپلیکیشن، اس پر فیصلہ کیجئے، یہ ہے محرکات، ان محرکات پر فیصلہ کیجئے. میں مجرم ہوں تو سزا دیجئے اور میں مجرم نہیں ہوں تو بری کیجئے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، ایک طرف اسٹے آرڈر پہ، دباؤ پہ، وزیروں پہ، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چھپا جا رہا ہے اور مافیوں کے تحت چھپا جا رہا ہے اور طاقتور لوگوں کے پیچھے چھپا جا رہا ہے. تو یہ فرق ہے دو چیزوں کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.